سنیں جوانان عزیز، آپ سے خطاب ہے، بزرگوں سے ہم کیا خطاب کریں گے؟ بزرگوں کی تو نصیحتوں کے ہم خود مستحق ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھی ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ توجہ سے سنیں۔ اور بزرگ بھی اس لحاظ سے ضرور سنیں کہ ان کے لیے تذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور کوئی کمی زندگی میں رہ گئی ہے تو اسے دور کیا جا سکتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے بلا شک بے شبہ ہم نے انسان بنی آدم کو، بنی آدم، یہ لفظ بنی آدم محفوظ رکھیے گا، بنی آدم کو عظمت عطا کی، اور اس کے بعد پھر ایک بات کہی وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، یعنی اس پورے عالم ہستی میں، اس کائنات میں ہم نے اس کا بار اٹھایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کا بار اٹھایا۔ اس منطوق میں جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی ذہانتوں کے سپرد کر رہا ہوں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرمائے کہ ہم نے عظمت بخشی اور ہم نے بار اٹھایا، اس کے معنی ہے کہ یہ بات ذہن نشیں ہو جائے کہ انسان کی عظمت کا ایک راز یہ ہے کہ اس کا بوجھ، اس کا بار، اس کا وزن سوائے حق تعالیٰ کے کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ اگر اتنی ہی سی بات یاد رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ بجز حق سبحانہ و تعالی ہم میں سے کسی کا کسی بھی اعتبار سے کسی اور پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے بہت سے مسائل اقتصادی اور معاشرتی اور سماجی مسائل، ہماری جوائنٹ فیملیز، ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت، بیٹوں کا بوجھ ماں باپ پر کب تک رہتا ہے اور کس کس طرح سے رہتا ہے، ماں باپ کا بوجھ وہ اولاد پہ رہتا ہے، بھائی کا بھائی پہ رہتا ہے، دوست کا دوست پہ رہتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ خوش اسلوبی کے ساتھ رشتے نبھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹتے ہیں، اور جب وزن زیادہ پڑنے لگتا ہے تو چولیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بنی آدم کو عظمت بخشی اور بر و بحر میں ہم نے اس کا بار اٹھایا۔ یعنی دیکھو، یاد رکھنا تمہاری عظمت کا راز یہ ہے کہ تمہارا وزن ہمارے اوپر ہونا چاہیے، ہمارے علاوہ کسی پہ وزن ڈالو گے تو عظمت ختم ہو جائے گی، تم پھر صاحب عظمت نہیں رہ جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ عزت، وہ عظمت، وہ بزرگی، وہ بزرگواری قائم نہیں رہے گی۔ اسے گرہ میں باندھ لیجئے، عملی بات ہے، یہ فلسفیانہ و فکری بات بھی ہے اور عملی بات بھی ہے۔ کسی ایک کا بوجھ کسی بھی اعتبار سے، اور میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، ہمیں اتنا متوکل بحق ہونا چاہیے، خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور بجز خدا کسی پر ہمارا کسی اعتبار سے وزن اور بوجھ نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر ہمارے ہاتھ سے رومال بھی گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے کسی اور کا سہارا نہ لیں۔ کسی اور پہ بوجھ نہ بنے، وزن نہ بنے۔ جو ہمارے معاشرے کا بیٹا ہے، بچہ ہے، بھتیجا ہے، عزیز ہے، خرد ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا ذرا پانی پلا دو، بیٹا ذرا چائے پلا دو، بیٹا ذرا سا یہ کام کر دو، بیٹا ذرا سا وہ کام کر دو۔ معلوم بیٹے کا کام کچھ ہے ہی نہیں، غلام سے بدتر ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم۔ اللہ اکبر، کرمنا ہی کے روٹ ورڈ سے ہے یہ، اکرموا، احبو نہیں،
اولاد کی محبت تو فطری طور پر ماں باپ کے دل میں پائی جاتی ہے. اکرمو، اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی احترام کرو، ان کا احترام کرو. اکثر ہمارے معاشرے میں اور سماج میں یہ ہے کہ بزرگ چھوٹوں سے اپنا احترام چاہتے ہیں، لیکن بزرگ چھوٹوں کو احترام دینا جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ارشاد نبوی ہے اپنے چھوٹوں کا، بچوں کا. اولادکم اکرمو اولادکم، اپنے اولاد کا اکرام کرو، عزت کرو، ان کی احترام کرو، اکرام کرو. کیوں اکرام و احترام کرو؟ اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارا جزو وجود ہیں، تمہارا ثمرہ وجود ہیں، تمہاری آرزو، تمہاری تمنا، سب کچھ وہ ہے اولاد. اس لحاظ سے تمہیں اس سے محبت تو ہے، مگر یہ انعام الہی ہے، خدا کی عطا ہے. خدا کی ہر عطا احترام اور قدر شناسی چاہتی ہے. اکرموا اولادکم. یہ یوں ہی درمیان میں آ گئی بات. خالی مثالیں بھی دیتا چلوں تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوگی. اذان ظہر قریب آتی جا رہی ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں کسی بھی اعتبار سے، اسے آج کہاں نوٹ کریں گے؟ ڈائری میں، دل پہ، لوح دل پہ، صفحہ ذہن پہ لکھ لیں. آپ کو اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہونا ہے. ان دونوں پیروں کا بوجھ اور وزن اٹھانے کے لیے یہ زمین اللہ نے خلق کی ہے. آپ کے اوپر سایہ فگن رہنے کے لیے اللہ نے آسمان خلق فرمایا ہے. آپ کی زندگی کو روشنی عطا کرنے کے لیے دن میں سورج اور شام کو چاند کو مسخر کر دیا ہے. سانس لینے کے لیے اللہ نے ہوا میں، فضا میں آپ کے لیے سانس کا انتظام کر دیا ہے. جینے کے لیے پانی کی نہریں سبیل کر دی ہیں، اور ہر اعتبار سے پوری کائنات کو مسخر کر دیا ہے آپ کے لیے. اس لیے آپ بجز حق سبحانہ و تعالی کسی پر اپنا بار نہ ڈالیں. کسی بھی اعتبار سے بوجھ وزن نہیں ڈالنا ہے. آپ یہ طے کر لیں. بوجھ نہ ڈالنا اور بار نہ ڈالنا، اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ ہر ایک سے تمکنت سے پیش آئیں، غرور سے پیش آئیں، تکبر سے پیش آئیں. نہیں، تکبر اور غرور کے بغیر عاجزی سے پیش آئیں سب سے. مگر جو چاہے کہ آپ اس پر بھروسہ کریں، آپ کا یہ بھروسے کے لیے تم سے بڑی ذات موجود ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. دوسرا رکن، آیت ذرا آگے، ابھی یہاں بہت سی بحثیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے صرف اگر وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بنی آدم کا بار اٹھایا ہے بر و بحر میں، اس میں کتنی جہتیں ہیں. اگر اس پہ گفتگو ہو تو کافی وقت چاہیے. اب بار اٹھانے کے لیے بس ذہن میں یہ آتا ہے سواری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ، خچروں پہ اور اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. تو حضرت کی سیرت میں یہ ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے یا کسی بھی سواری پہ تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اس کے بعد یہ دعائیہ فقرہ بھی ارشاد فرماتے تھے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ نِعْمَةٍ وَأَسْتَغْفِرُهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. یہ آیت صدر دعا میں آیت ہے اور ظاہر میں حضرت کی دعائیہ تعبیر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ و منزہ ہے وہ پروردگار، وہ معبود جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا. یہی گھوڑا بدک جائے تو اپنے راکب کو یہ مرکب قبر تک پہنچا سکتا ہے. یہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مسخر کیا، اور جس نے اس حیوان کو مسخر کیا ہے اسی نے 21ویں صدی کے لوہے اور فولاد کو مسخر کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں سائنسدانوں نے مسخر کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. مجھے احساس ہے کہ ایک یونیورسٹی کی فضا میں گفتگو ہو رہی ہے، یونیورسٹی کے احاطے میں گفتگو ہو رہی ہے. گویا یہ ہوائی جہاز
ظاہر ہے. اور یہ تمام صنعتیں جو آپ کا بار اٹھاتی ہیں، آپ کا وزن اٹھاتی ہیں اور لے کے پرواز کرتی ہیں اور یہاں سے وہاں جاتی ہیں، کس نے مسخر کیا ہے آپ کے لیے؟ اس پوری کائنات کو مسخر کرنے والا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وہ فرما رہا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور بہت سے جہاد و جوانب ہیں جن پہ گفتگو کی جانی چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں، سوچتے رہیے گا. دوسرا رکن، اس کے بعد فقرہ آیا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. اس کے بعد کیا کہا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بر و بحر میں ان کا بار اٹھایا. پھر کیا فرمایا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیے. اس کے معنی یہ ہیں کہ عظمت انسانی اور عظمت بشری اور عظمت و کرامت و شرافت و بزرگواری بنی آدم کا ایک اہم رکن، ایک اہم ستون یہ ہے کہ اس کا رزق پاکیزہ ہو. بلکہ یہاں یعنی وہی کہتا ہوں کہ اگر ادبی ذوق ہو اور لہجہ قرآن کی سے شناسائی ہو تو دیکھیے کہیں پر حکم دیا گیا ہے کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ، یہاں حکم نہیں دیا گیا ہے. یہاں کہا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں دے دیا ہے رزق، پاکیزہ رزق عطا کر دیے ہیں. اس کے معنی صرف یہ ہے، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ میں سے ہر ایک کا پاکیزہ رزق مہیا فرما دیا ہے. آپ کی کرامت و عظمت کی ضمانت صرف اس بات میں ہے کہ اپنے پاک و پاکیزہ رزق کو آلودہ ہونے سے بچا لیجئے. آلودہ نہ ہونے دیجئے، اس میں حرام اور نجس کی آمیزش نہ ہو جائے. تو یہ دو چیزیں، آپ کا بار ہر اعتبار سے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ پر ہو، آپ کا رزق پاکیزہ ہو. اگر یہ دو چیزیں بھی ہیں نا تو آپ کی عظمت انسانی کو کوئی چیلنج کرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا. اور اگر رزق آلودہ ہے، رزق پاک نہیں ہے، رزق میں نجاست یا حرمت شامل ہے، اگر آپ کا بوجھ کسی اور پر ہے تو آپ کبھی سرفراز نہیں ہو سکتے، سر اٹھا کے نہیں چل سکتے. دونوں جہان میں نہ یہاں نہ وہاں حق سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا میں نے تجھے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو نے مجھے چھوڑ کر دوسروں پر کیوں بھروسہ کیا؟ خود جو اپنے آپ کو ذلیل کرے اسے حق نہیں ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے عزت کا طلبگار ہو. حدیث قدسی کا مضمون ہے جس میں کہا گیا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے مومن بندوں کو ہر حق عطا کیا ہے مگر کسی کے سامنے ذلیل ہونے کا حق عطا نہیں کیا ہے. تمہیں ہر کام کرنے کا اختیار ہے، اذن ہے، حق ہے، مگر دوسرے کے سامنے ذلیل ہو یہ حق تمہیں ہم نے نہیں دیا. وہ عزیز ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ عزیز رہے. اتفاق سے تو یہاں ایک عزیز زیدی صاحب ہیں جو عزیز جہان ہیں. اردو زبان میں عزیز کا کلمہ بھی عجیب و غریب ہو گیا ہے. اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں عزیزم، اور بڑے کے لیے لفظ عزیز نہیں استعمال کرتے. جیسے میں نے ابھی مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ہر اعتبار سے بڑے ہیں، مولانا جابر جورازی صاحب قبلہ کے لیے میں نے کہا کہ برادر عزیز القدر. بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ اپنے کو کیا ان سے بڑا سمجھتے ہیں، عزیز القدر کہہ رہے ہیں. عزیز صرف چھوٹے کے لیے نہیں کہتے، عزیز اسے کہتے ہیں کہ جو نفیس ہو، قیمتی ہو، گوہر ہو اور آپ کو دل سے پیارا ہو، اس کا اقتدار آپ کے دل پر قائم ہو. عزیز کہتے ہیں صاحب اقتدار ہو. عزیز مقتدر یعنی وہ جو صاحب اقتدار. جناب یوسف عزیز مصر تھے، کیوں؟ جب انہیں مصر پہ اقتدار حاصل ہوا تو وہ عزیز مصر کہلائے. بہرحال یہ عربی سے اردو تک کے فاصلے ہیں کہ عربی کے کلمات اردو میں آ کے بہت سی
معنویتوں کو کھو دیتے ہیں۔ دو چیزیں یاد رکھیے گا، آپ کا بوجھ، آپ کا وزن، آپ کا بار سوائے ذات حق کے کسی اور پر نہ ہو۔ دوسری چیز، آپ کا رزق پاکیزہ ہو، آلودہ ہو۔ اور رزق سے مراد صرف یہ لقمہ نان گندم نہیں ہے، رزق یعنی جو بھی آپ کی زندگی کے وسائل ہوں، اس میں کہیں کوئی دخل، کہیں کوئی غرر، کہیں کوئی دھوکہ، فریب، جعل سازی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ دلی میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے سامنے کیا مثال دینے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کے کاموں میں کہیں بھی جعل سازی ہوئی تو چاہے آپ وزیر قانون بن جائیں مگر قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ کوئی اور نہیں، وزیر قانون۔ قانون ہوتا ہے معاشرہ انسانی کے اقدار کی حفاظت کے لیے، اور اس نظام کی حفاظت کے لیے وزیر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی بھی سند میں کہیں خلل ہے، نظام میں کہیں خلل ہے، کہیں کوئی جعل سازی ہے، کہیں کوئی کھوٹ ہے، کہیں کوئی خلل ہے، رزق اگر پاکیزہ نہیں ہے تو پھر پناہ ملنے والی نہ اس دنیا میں ہے نہ اس دنیا میں۔ یہ دو ارکان عظمت انسانی یاد رکھیے گا، عظمت بنی آدم۔ اور پھر آخر آیت میں فرمایا گیا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنی آدم کو فضیلتیں عطا کی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، جو کچھ ہم نے خلق کیا ہے ان میں سے بہت سی چیزوں پر فضیلت عطا کی، اور ایسی فضیلت عطا کی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ایسی فضیلت عطا کی کہ جو فضیلت عطا کرنے کا حق تھا، یعنی ہم نے جب فضیلت عطا کی ہے تو ایسی عطا کی ہے کہ وہ فضیلت زائل ہونے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جب کسی کو فضیلت دے، عزت دے، آبرو دے تو اس سے کوئی سلب نہیں کر سکتا۔